بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے، نصیب کیسا بھی ہو واسطہ احمد کا دیکھے، نصیب کیسا بھی ہو وسیلہ محمد کا دیکھے، خدا سے جو بھی مانگے ضرور ملتا ہے۔ میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں، مسلک اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے وجود نوجوان دوستوں اور بھائیوں، مجھے اس بات کا شدت کے ساتھ احساس ہے کہ آپ کافی وقت سے مختلف علماء کرام کے بیانات سماعت فرما رہے ہیں۔ آپ میں سے بہت سارے احباب وہ ہوں گے کہ جن کو براہ راست مجھے سننے کا پہلا موقع ہے، اور بعض احباب ہوں گے کہ جنہوں نے پہلے کئی بار سنا ہوگا۔ میرا مزاج اور میری عادت یہ ہے، میں مسلک اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کو دلائل کے ساتھ بیان کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت مجھے اپنے مسلک کو دلائل کے ساتھ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بات سمجھ آئے تو حق جل مجدہ مجھے اور آپ تمام کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے آج کے جلسے کا عنوان حضرت مولانا قاری محمد طیب حنفی صاحب دامت برکاتہم فرما رہے تھے، قرآن اور صاحب قرآن ہے۔ میں نے اس عنوان کی مناسبت سے قرآن کریم کی وہ آیت پڑھی ہے کہ جو ہر کلمہ گو مسلمان کو یاد ہے۔ جس شخص نے بھی کلمہ پڑھا وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے، اور جب تک وہ شخص لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نہ پڑھے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ فرق صرف اتنا ہے کہ محمد الرسول اللہ جو ہم پڑھتے ہیں، اس محمد الرسول اللہ کا مطلب اور معنی کیا ہے۔ میں نے آج کی مجلس میں محمد الرسول اللہ اور لا الہ الا اللہ ان دو کلمات کا اختصار کے ساتھ اور دلائل کے ساتھ مطلب بیان کرنا ہے۔ لا الہ الا اللہ کا معنی اور محمد الرسول اللہ کا معنی کیا ہے؟ عام آدمی سمجھتا ہے، آسان ترجمہ یہ ہے، اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی خدا اور کوئی معبود نہیں، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے آخری اور سچے رسول ہیں۔ یہ لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ کا معنی ہے۔ مطلب کیا ہے؟ میں لا الہ الا اللہ کا مطلب بڑے آسان لفظوں میں بتانے لگا ہوں۔ ہم ایک خدا کو مانتے ہیں اور باقی تمام باطل خداؤں کی نفی کرتے ہیں۔ عقیدے کے لیے ایک خدا کا ماننا ضروری ہے اور باقی خداؤں کی نفی کرنی ضروری ہے۔ ہم اس کو اللہ بھی کہتے ہیں،
ہم اس کو خدا بھی کہتے ہیں۔ ایک بات میں شروع میں عرض کر دوں، ہمارے یہاں ایک چھوٹا سا فرقہ اور چھوٹا سا فتنہ کراچی سے چلا ہے اور چلتا چلتا کہ شہروں سے سفر کرتا ہوا یہ پشاور تک پہنچا ہے۔ اللہ کرے آپ کے شہر میں نہ آیا ہو، اور اگر آنا ہے تو اس سے پہلے آپ کو تیاری کر لینی چاہیے۔ اس فتنے کا نام ہے جماعت المسلمین، ہے وہ جماعت المکفرین، نام ان کا جماعت المسلمین ہے، نام رکھا جماعت المسلمین، اور کام یہ ہے کہ دنیا کے سارے مسلمان کافر ہیں اور صرف اکیلے ہم مسلمان ہیں، اور ان کی تعداد گنتی کی کتنی ہے؟ آٹے میں نمک بہت زیادہ ہوتا ہے، وہ نمک سے بھی بہت کم ہے، یہ ان کی تعداد بنتی ہے۔ ایک شخص ملا اور مولانا طارق جمیل دامت برکاتہم ہمارے مسلک کے بہت بڑے عالم ہیں، مولانا فرمانے لگے کہ تمہارا نظریہ یہ ہے کہ دنیا کے سارے لوگ کافر ہیں، صرف ہم ہی مسلمان ہیں۔ تو مولانا فرمانے لگے ایک بات تو مجھے سمجھاؤ کہ جنت میں جو صفیں ہوں گی وہ 120 صفیں ہوں گی جنتیوں کی حشر کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی صفیں 80 ہوں گی، اور باقی ساری امتوں کے ایمان والوں کی 40 ہوں گی۔ فرمایا تم کہتے کہ صرف ہم مسلمان ہیں، باقی سارے کافر ہیں، تم سب کو ملا لیا جائے تو آدھی صف بھی نہیں بنتی، تو بتاؤ 80 صفیں پوری کیسے بنے گی اگر تمہارے علاوہ کوئی مسلمان نہ ہو؟ آپ غائبین والوں کو مسلمان نہ مانو، آپ ایک صف بھی پوری نہیں بتا سکتے، تو بتاؤ 80 صفیں آپ کیسی بناؤ گے؟ تو یہ ان کا ایک فرقہ ہے۔ ان کا ذہن کیا ہے؟ ایک بندہ ملا تو کہنے لگا کہ جی اللہ کی ذات کو خدا نہیں کہنا چاہیے، آپ اسے صرف اللہ کہو۔ میں نے پوچھا خدا کیوں نہیں کہنا چاہیے؟ کہتے اس کی وجہ یہ ہے خدا کی جمع خدا بند آتی ہے اور اللہ ایک ہے، اللہ 2 اور 4 تو نہیں ہے۔ ایسا لفظ کبھی بھی نہ کہو اللہ کی ذات کے لیے کہ جس کی جمع آتی ہو، اس میں شرک کی بو آتی ہے۔ میں نے کہا تمہاری دلیل کو مان لیا جائے تو پھر تو رحیم بھی نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ رحیم کی جمع رحماء آتی ہے۔ پھر تو رب بھی نہیں کہنا چاہیے، اس کی جمع ارباب آتی ہے۔ پھر تو خود اللہ بھی نہیں کہنا چاہیے، اس کی جمع قرآن میں آلہتن آتی ہے۔ تمہاری دلیل مانے تو لفظ بچتا ہی نہیں ہے۔ مجھے وہ کہنے لگا نہیں ہماری اصل دلیل اور ہے۔ میں نے کہا اصل دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں قرآن کہاں سے آیا؟ میں نے کہا مکہ اور مدینہ سے۔ حدیث کہاں سے آئی؟ میں نے کہا مکہ اور مدینہ سے۔ اچھا مکہ اور مدینہ کی زبان عربی ہے یا مکہ اور مدینہ کی زبان اردو ہے؟ میں نے کہا مکہ اور مدینہ کی زبان تو عربی ہے۔ پھر وہ مجھے کہنے لگا کہ جب زبان عربی ہے تو عربی زبان میں خدا تو نہیں کہتے، عربی زبان میں تو اللہ کہتے ہیں، تو پھر تم اللہ کو خدا کیوں کہتے ہو؟ میں نے کہا مجھے ایک سوال کا جواب دو، دن رات میں نمازیں کتنی فرض ہیں؟ مجھے کہتا جی 5 نمازیں۔ میں نے کہا روزے کتنے فرض ہیں؟ کیا جی سال میں 1 مہینے کے روزے۔ میں نے کہا یہ جملہ اپنی زبان سے ذرا کہہ دو۔ کہتا جی 5 نمازیں فرض ہیں اور 1 ماہ کے روزے فرض ہیں۔ میں نے کہا آپ نے نماز اور روزہ کیسے کہہ دیا؟ عربی زبان میں تو صوم اور صلاۃ کہتے ہیں، تو تمہیں نماز اور روزہ کی بجائے صوم اور صلاۃ کہنا چاہیے۔ کہتا ہے جب عربی بولیں گے تو صوم اور صلاۃ کہیں گے، اور جب اردو بولیں گے تو نماز اور روزہ کہیں گے۔ میں نے کہا جب عربی بولیں گے تو پھر اللہ اور رسول کہیں گے، اور جب اردو بولیں گے تو خدا اور پیغمبر کہیں گے۔ اگر تیری دلیل ٹھیک ہے تو ہماری بھی غلط تو نہیں ہے نا۔ میں بتا صرف یہ رہا تھا ہمارا عقیدہ ہے کہ خدا ایک ہے، ہم اللہ کے علاوہ کوئی اور خدا نہیں مانتے۔ عربی اور اردو پہ ایک بات چلی تو مجھے درمیان میں ایک مناظرے کا لطیفہ یاد آیا، آپ توجہ رکھنا۔ میں نے کہا مجھے احساس ہے کہ بڑی دیر سے آپ بیان سن رہے ہیں، آدمی سن سن کے بیان تھک جاتا ہے۔ ہمارے جلسے کرانے والے بادشاہ لوگ ہوتے ہیں، آنے والا خطیب بدلتا ہے، سننے والا سامع تو نہیں بدلتا نا۔ خطیب کو پانی بھی ملتا ہے، چائے بھی ملتی ہے، پنکھا بھی ملتا ہے، اور سامع تو 4-5 گھنٹے سے بیٹھا ہے۔ ان کو اگر ملتی ہے تو ڈانٹ ملتی ہے، تم سیدھے نہیں بیٹھتے، اٹھ کے جا رہے ہو، پانی مانگتے ہو، یہ ڈانٹیں ملتی ہیں۔ اللہ ان کو خوش رکھے، یہ ڈانٹ قبول کر کے بھی بیانات کو سنتے رہتے ہیں۔ میں نے کہا وقت کافی گزرا ہے اور میری بالکل عادت ہے وقت کھلا ہو میں بیان کھلا کرتا ہوں، وقت
وقت سمٹ جائے میں بیان کو سمیٹ دیتا ہوں، نہ سامعین کو تنگ کرتا ہوں نہ خود تنگ ہوتا ہوں، میری بات توجہ سمجھنا۔ میں نے کہا درمیان میں مجھے ایک لطیفہ یاد آ گیا، وہ کیا تھا کہ وہاں لاہور میں مناظرہ طے ہوا، اور مناظرہ تھا مرزائیوں کے ساتھ، اور جس مسجد میں مناظرہ تھا وہ مسجد دیوبند والوں کی نہیں تھی۔ این موقع پہ ہمارا مناظر وہ نہ آ سکا، بیماری یا کوئی عذر تھی، تو مناظرے والوں نے فوراً رابطہ کیا علامہ خالد محمود دامت برکاتہم سے، مسلک دیوبند کے بہت بڑے عالم اور مناظر ہیں، ان کو بلا کر لائے۔ علامہ صاحب نے 2-4 کتابیں اٹھائی اور مسجد میں مناظرے کے لیے آگے۔ مناظرہ جب شروع ہوا، علامہ خالد محمود صاحب نے مرزا غلام احمد قادیانی کی کتاب ازالۃ الاوہام کا حوالہ دیا۔ سامنے مرزائی مناظر تھا، مناظر بے شک باطل ہو لیکن مناظر تو ہے۔ اس نے کہا علامہ صاحب مجھے لگتا ہے آپ نے شرطیں نہیں پڑھی اور بغیر شرطیں پڑھے آپ میدان مناظرہ میں آگے ہیں۔ علامہ صاحب نے شرطیں پڑھی تو نہیں تھی، اچانک جو آئے تھے، لیکن اگر یہ کہہ دے میں نہیں پڑھی تو اس میں تو مناظر کی کمر لگ جاتی ہے۔ علامہ صاحب یہ تو کہہ نہیں سکتے تھے میں نے نہیں پڑھی، اور پڑھی تھی بھی نہیں، تو فوراً اس سے سوال کیا کہ وہ کون سی شرط ہے کہ جس کی میں نے مخالفت کی ہے۔ وہ مناظر کہنے لگا علامہ صاحب شرطوں میں لکھا ہے گفتگو قرآن حدیث کے مطابق کریں گے، اور آپ نے ازالۃ الاوہام مرزا غلام احمد قادیانی کی کتاب پڑھ دی ہے، حدیث تو آپ نے پڑھی نہیں ہے۔ علامہ صاحب فرمانے لگے میں نے تو شرطوں کے مطابق بات کی ہے، میں نے کسی شرط کو توڑا تو نہیں ہے۔ فرمانے لگے اس لیے کہ تمہارا دعویٰ ہے مرزا غلام احمد قادیانی نبی ہے، اگر اس کو نبی مانا جائے تو یہ کتاب حدیث کی ہے، اگر اس کو حدیث نہ مانے تو وہ نبی نہیں ہے۔ بات سمجھ آگئی؟ اگر مرزا کو نبی مانے تو یہ کتاب حدیث کی ہے، اور اس کو حدیث نہ مانے تو مرزا صاحب نبی نہیں ہے۔ وہ پھنس گیا، لیکن تھا تو وہ بھی مناظر، پھنسا لیکن تھا تو وہ بھی مناظر نا، اس نے چپ تو نہیں رہنا تھا۔ وہ مناظر فوراً کہنے لگا علامہ صاحب ہمیں کافر کہتے ہو، کہہ ذرا اتنے دیکھو کی لکھے ہے، اوپر دیکھو کیا لکھا ہے، ان کو مشرک نہیں کہتے، ہم سے مناظرہ کرتے ہو۔ اوپر مسجد میں لکھا تھا یا اللہ یا محمد، دیوبندیوں کی مسجد میں تو یا اللہ یا محمد نہیں ہوتا، اوپر کیا لکھا تھا یا اللہ یا محمد۔ اس کی خواہش یہ تھی کہ آپس میں لڑ پڑے اور ہماری جان چھوڑ جائے۔ کہتا جی اوپر کیا لکھا ہے یا اللہ یا محمد۔ علامہ صاحب اسے فرمانے لگے یہ کیا لکھا ہے؟ اس نے کہا جی یا اللہ یا محمد۔ علامہ صاحب نے مجمع سے پوچھا تم میں کتنے وہ لوگ ہیں جن نے حج کیا ہے؟ 5-10 بندے کھڑے ہو گئے۔ پھر پوچھا کتنے وہ لوگ جن نے عمرہ کیا؟ 5-10 پھر کھڑے ہو گئے۔ علامہ صاحب نے پوچھا کہ تم نے جدہ میں یا اللہ یا محمد لکھا دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا جی نہیں۔ پوچھا مکہ میں تم نے یا اللہ یا محمد دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا جی نہیں۔ کہا جی مدینہ میں یا اللہ یا محمد دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا جی نہیں۔ علامہ صاحب فرمان لگے مسئلہ حل ہو گیا، ایک ہوتا ہے یا عربی والا، ایک ہوتا ہے یا پنجابی والا۔ یا اللہ یا محمد اگر یہ یا عربی والا ہوتا تو جدہ مکہ اور مدینہ میں لکھا ہوتا، یہ یا اللہ یا محمد عربی والا نہیں ہے، یا اللہ یا محمد پنجابی والا ہے۔ اس مسجد والوں نے لکھا ہے یا اللہ نو مننے ہاں یا محمد نو مننے ہاں، اس مرزا بے ایمان نو نہیں منتے، یا اللہ نو مننے ہاں یا محمد نو مننے ہاں، مرزا بے ایمان نو نہیں منتے۔ اے تے کوڑے دیا پترا تیرے کفر پہ مور لگی پئی ہے۔ سانو آپس سے اب دیکھو اتنی بڑی جنگ تھی اور کیسے حکمت سے جنگ سے ان کو نکال لیا۔ میں صرف اس پہ لطیفہ سنایا کہ اس نے کہا جی خدا عربی کا لفظ نہیں ہے، اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم ایک خدا تو مانتے ہیں لیکن اللہ کے علاوہ کوئی اور خدا، توجہ رکھنا، اور خدا نہیں مانتے۔ کیوں؟ ایک خدا کو ماننا ضروری ہے اور دوسرے خداؤں کی نفی کرنا ضروری ہے۔ ایک کو ماننا ضروری ہے کائنات کے نظام کو بنانے کے لیے، دوسرے خداؤں کی نفی ضروری ہے کائنات کے نظام کو چلانے کے لیے۔ اگر ایک خدا کو نہ مانو تو کائنات کا نظام بنتا نہیں ہے، اور اگر دو خدا مان لو تو کائنات کا نظام چلتا نہیں ہے۔ میں تمہیں دلیل سے بات سمجھاؤں گا، مطلب کیا ہے؟ ایک خدا اگر نہ مانو کائنات کا نظام بنتا نہیں ہے، اگر دوسرا خدا مان لو تو کائنات کا نظام
چلتا نہیں ہے. ہم ایک خدا کو مانتے ہیں اور دوسرے کی نفی کرتے ہیں. اس کے لیے کوئی لمبی کتابوں کی ضرورت نہیں ہے. آدمی میں عقل ہو تو بات سمجھ آتی ہے. ایک نوجوان گزرا اور شہر سے باہر جنگل سے گزرا. ایک بوڑھی عورت کو دیکھا, اپنے گھر میں چرخا لیا, وہ چرخا کاٹ رہی تھی. اس نوجوان نے بوڑھی امی جان سے پوچھا, امی جان آپ کبھی سکول کالج گئی ہیں؟ کہا بیٹا میں تو ایک دن بھی نہیں گئی. امی جان آپ مدرسے میں گئی ہیں؟ بیٹا کبھی مدرسے میں بھی نہیں گئی. اس کالج کے لڑکے نے پوچھا تمہارا خدا کے بارے میں کیا عقیدہ ہے؟ اللہ موجود ہے یا اللہ موجود نہیں ہے؟ امی جان فرمانے لگی بیٹا میرا نظریہ ہے کہ اللہ موجود ہے. اس نوجوان نے کہا جب آپ سکول مدرسے نہیں گئی تمہارے پاس کیا دلیل ہے اللہ موجود ہے؟ بوڑھی اماں نے کہا بیٹا یہ میرا چرخا جو میں چلا رہی ہوں, یہ میرا چرخا دلیل ہے کہ اللہ موجود ہے. اس نے کہا چرخا دلیل کیسے ہے؟ اس نے کہا بیٹا تو نے دیکھا نہیں ہے, میں جب چرخے کو چلاتی ہوں تو چرخا چل پڑتا ہے اور جب میں نہیں چلاتی تو رک جاتا ہے. اگر چرخے کو چلانے والی عورت نہ ہو تو چرخا چلتا نہیں ہے, اگر نکالنے والا نہ ہو تو پھر سورج نکلتا نہیں ہے, اگر برسانے والا نہ ہو تو بادل برستا نہیں. تو میرے چرخے نے بتایا اگر چلانے والی عورت نہ ہو تو چرخا نہیں چلتا, نکالنے والا نہ ہوتا تو سورج کیسے نکلتا؟ میرے چرخے نے بتایا خدا موجود ہے جو روزانہ سورج کو نکالتا ہے, خدا موجود ہے جو ہواؤں کو چلا رہا ہے. اچھا امی جان خدا کتنے ہیں؟ اس نے کہا بیٹا ایک خدا ہے اور خدا نہیں ہے. کہا بیٹا اور ہو ہی نہیں سکتا. اس نے پوچھا امی جان نہیں ہو سکتا؟ اس نے کہا نہیں ہو سکتا. امی جان دلیل کیا ہے؟ کہ بیٹا دلیل یہ میرا چرخا ہے, مجھے چرخے نے بتایا خدا ایک ہے اور دو نہیں ہے. امی جان چرخے نے کیسے بتایا؟ وہ امی جان فرمانے لگی دیکھو میرے بال سیاہ تھے جب میری اماں نے نکاح کیا تھا, اب میری اماں نے مجھے جہیز میں یہ چرخا دیا اور میرے بال سفید ہو گئے ہیں, ابھی تک یہ چرخا ٹوٹا نہیں ہے. کیوں نہیں ٹوٹا؟ چلانے والی ایک جو عورت ہے, اگر اس کو چلانے والی دو ہوتی ہم دو کا چرخا ہوتا, ایک چرخے کو دائیں چلاتی دوسری بائیں چلاتی تو چرخا ٹوٹ جاتا. اگر 35 سال گزر گئے اور چرخا آج تک نہیں ٹوٹا اس لیے کہ چلانے والی ایک ہے. تو مجھے پتا چلا یہ جو روزانہ سورج اپنی جگہ سے نکلتا ہے اپنی جگہ پہ ڈوبتا ہے تو پتا چلا کہ نکالنے والا ایک ہے اور چلانے والا ایک ہے. اس لیے میں نے کہا ہم ایک خدا کو مانتے ہیں اور دوسرے کو نہیں مانتے. چلیے ایک میں اور درمیان میں بات کہہ دوں. اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے, اللہ سورج کو مغرب میں ڈبو دیتا ہے. توجہ رکھنا, میں اس پہ نقطہ تمہیں دینے لگا ہوں. ابراہیم علیہ السلام کا مناظرہ ہوا, مناظرہ نمرود بادشاہ سے ہے. ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے کہ خدا تو میرا اللہ ہے. نمرود نے کہا نہیں خدا میں ہوں. ابراہیم نے دلیل دی, قرآن کہتا ہے فرمایا ربی الذی یحیی و یمیت. دیکھو رب تو وہ ہوتا ہے جو زندے کو مردہ کرتا ہے اور مردے کو زندہ کر دیتا ہے, خدا اسے کہتے ہیں. نمرود کہنے لگا اگر یہ دلیل خدا ہونے کی ہے تو میں بھی خدا ہوں. اس نے جیل کے 2 قیدی لیے, جو بے گناہ تھا اسے سزائے موت دے دی اور جو آدمی جرم والا تھا اس کو بری کر دیا. کہا دیکھو میں نے بھی مار دیا اور میں نے بھی زندہ کر دیا, اگر اس کا نام خدائی ہے تو پھر مجھے خدا مان لو. ابراہیم علیہ السلام سمجھے یہ بہت بد دماغ ہے جو موت اور حیات کا معنی نہیں سمجھا, یا بڑا شاطر اور چلاک ہے, اپنی قوم کو دھوکہ دیا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے طرز بدل کے فرمایا ان اللہ یاتی بالشمس من المشرق فات بها من المغرب. میرا خدا وہ ہے جو سورج کو مشرق سے لاتا ہے اور مغرب میں ڈبو دیتا ہے. اگر خدا تو ہے تو پھر مشرق کی بجائے مغرب سے لے آ, میں خدا تجھے مانوں. فبہت الذی کفر. نمرود سے اس کا جواب نہیں بنا. جو نقطہ میں نے دینا ذرا وہ سمجھنا. یہ تو کئی بار آپ نے سنا ہے کہ خدا وہ جو سورج مشرق سے لائے, اگر تو خدا تو مغرب سے لا, اس سے جواب نہیں بنا. ہمارے استاد فرمایا کرتے, فرمایا بیٹا تم نے دیکھا ہے کتنے وہ لوگ ہیں کہ جن کا بیٹا پیدا ہوتا ہے تو نام اللہ دی
دیتا نہیں رکھتے، نام وہ پیران دیتا رکھتے ہیں۔ اس سے پوچھو بھئی تم نے نام پیران دیتا کیوں رکھا ہے؟ وہ کہتا ہے مجھے 20 سال نکاح کو ہو گئے، مسجد میں نماز بھی پڑھی ہے، بیٹا تب بھی نہیں ملا، میں نے روزے رکھے ہیں، بیٹا تب بھی نہیں ملا، لیکن میں نے جب فلاں دربار کی منت باندھی ہے تو مجھے بیٹا مل گیا ہے، تو جب بیٹا پیر نے دیا تو مجھے پیران دیتا نام رکھنا چاہیے نا، میں نے اس لیے نام رکھا ہے کہ مجھے پیر نے دیا ہے۔ ہم پیری مریدی کو مانتے ہیں، جو پیری مریدی کو نہ مانے وہ دیوبندی بھی نہیں ہے، اہل سنت والجماعت بھی نہیں ہے۔ ہم پیری اور مریدی کو مانتے ہیں، لیکن پیری مریدی ماننے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پیروں سے اولاد مانگنا شروع کریں۔ ہم پیر جی سے دعا کہتے ہیں، آپ دعا کرو خدا مجھے بیٹا دے دے، تو پیر جی سے دعا کرائی جاتی ہے، پیر جی سے بیٹا مانگا نہیں جاتا۔ بات ذرا توجہ سے سمجھنا، کہا جی یہ پیر نے دیا، میں نے نام پیران دیتا رکھا ہے۔ ہمارے استاد فرمایا کرتے اس مشرک کو وہ دلیل دو۔ حضرت ابراہیم نے جو دلیل نمرود کو دی ہے، ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے ان اللہ یاتی بالشمس من المشرق فات بہا من المغرب۔ دنیا میں دو کونے ہیں، ایک کونا وہ ہے جو سورج نکالنے کے لیے ہے، اور ایک کونا وہ جو ڈبونے کے لیے ہے۔ تو جو کونا خدا نے بنایا سورج کو نکالنے کے لیے، وہاں سے تو خدا لاتا ہے، اور جو ڈبونے کا ہے وہاں سے تو لیا، میں تجھے مان لوں گا۔ ہمارے استاذ کہنے لگے اس مشرک سے کہا کرو کہ دیکھو اللہ نے انسان کے بدن میں ایک راستہ پخانے کا بنایا، ایک راستہ اولاد کا بنایا ہے، تو جو راستہ خدا نے اولاد کا بنایا اس سے جو اولاد آنی ہے وہ تو خدا نے دی ہے۔ اور اسے کہہ دو بھئی اگر پیر نے دی ہے اسے کہنا راستہ بدل کے لے آ۔ اس طرح حضرت ابراہیم نے نمرود سے فرمایا تو راستہ بدل کے لا، میں خدا تجھے مان لوں گا، اگر نہیں لاتا میں تجھے نہیں مانتا۔ تو جو اولاد کا راستہ خدا نے بنایا اگر وہاں سے اولاد آئی ہے تو یہ اللہ دیتا ہے، راستہ بدل کے آ جائے تو پیران دیتا۔ کو دلیل سمجھ آئی؟ نہیں سمجھ آئی؟ ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ خدا سورج مشرق سے لاتا ہے، تو خدا تو کہاں سے لا؟ راہ بدل کے لے آ رہا، پتہ چلے تو خدا ہے، ورنہ تو کہنا لو جیو میں سلین۔ حضرت صاحب فرمانے لگے ان سے یہ سمجھایا کرو تو دیکھو بات کیسے سمجھ آتی ہے۔ میں نے کہا ایک خدا کو مانتے ہیں، اگر نہ مانے تو دنیا کا نظام بنتا نہیں ہے، اگر دوسرا مان لے تو نظام چلتا نہیں ہے۔ میں سمجھانے لگا یہ تمہارے ہاں مدرسہ ہے، نام کیا؟ انوار القرآن تعلیم القرآن حنفیہ۔ اگر اس مدرسے کی کوئی انتظامیہ نہ ہو، اچھا بتاؤ بجلی کا بل کون دے گا؟ مدرسے کا قاری کون رکھے گا؟ انتظامیہ ہوگی تو رکھے گا۔ اب تو انتظامیہ قاری رکھنے کے لیے نہیں، قاری نکالنے کے لیے ہوتی ہے۔ پہلے انتظامیہ بھی کیڑا مولوی رکھنا ہے، ہون انتظامیہ میں کیڑا مولوی کرنا ہے۔ پہلے مسئلہ آتا تو مولوی رکھنا کیویں، ہون پریشانی کی مولوی کرنا کیویں۔ بھائی نکڑ ہوئے مضبوط ہو گیا، پیٹا ہو گیا، بڑے تعلقات دے بن گئے، اس مولوی کی چھٹی کراؤ۔ تو اگر انتظامیہ نو ایسے ہے یا نہیں؟ آج ایسے ہی ہے۔ اور مولوی نے سی دے کی ایک بادشاہ تھا تو اس نے کہا جو میرے ہاتھی کو ہنسائے نا اس کو میں انعام دوں گا۔ اب ہاتھی کو کون ہنسائے؟ لوگوں نے بڑی کوشش کی، ہاتھی نے ہنسا۔ مراسی آیا انہیں ہاتھی دکھانے گاللہ کی ہاتھی آس پہ، بادشاہ نے مراسی کہا کیا میں انعام دے تینوں دینا پر ڈوما اے ددا سے ہنسایا کی میں؟ وہ مراسی نے کیا بات سے سلامت انہوں چھڑو ساڑا انعام دیو۔ انہوں نے کہا 10 تے صحیح نا، انہوں روایا کی میں کہا انہوں ہنسایا نا۔ بادشاہ نے کہا اس کو رولا دے میں انعام دوں گا۔ بڑی کوشش کی نہیں رویا، مراسی نے کان میں بات کی تو رو پڑا۔ انہوں نے کہا تو یہ بتا میرے ہاتھی کو رولایا کیسے؟ مراسی نے کہا بادشاہ انعام دو، اس بات کو چھوڑو یہ میرا فن ہے۔ انہوں نے کہا نہیں یہ فن بتا، انعام تو پکا ہے۔ انہوں نے کہا میں ادھکانج مولوی دی تنخواہ دسی ہے، میں ادھکانج مولوی دی تنخواہ۔ آپ پورے ملک میں پھر لیں چپڑاسی کی بھی اتنی کم تنخواہ نہیں ہوگی جو تمہارے مسجد کے امام کی ہے۔ 2000 4000 5000 6000 یہ تنخواہ ہے، بندے دینے بھی شرم ہوتی ہے۔ ہمارے یہاں تنخواہ ہے، نکاح ہوگا مجھے آپ کے شہر کا نہیں پتا، میں اپنے سرگودے کی بات کرتا ہوں۔ نکاح ہوگا جہیز کنا جی 20 لاکھ دا، ایک کڑی دے برات تے کھانا کنا جی 5 لاکھ دا۔ جب نکاح ہوگا نا اجاب و قبول ہو گیا، اچھا بھی مولوی صاحب کوئی دینا کہ نہیں، کنے دے بھی ہے جنہیں مناسب سمجھو 8.5 پاسے دے 300 دن دے تسی جویں آپ کو کر لیں گے۔ کیا بات، 20 لاکھ دا جہیز نہیں چبدا، 10 لاکھ دا کھانا نہیں چبدا، اور جب مولوی کی باری آئی تو 8.5 پاسے 300 روپیہ دیندے نے۔ جن نے سارا کام کیتا وہ دا 300، اور جن نے کچھ بھی نہیں کیتا 2 لاکھ دا کھانا کھا گیا۔ بے بیاہ والا کام تو مولوی کیتا نا، ایک کلمے نہ پڑھاندا تے کڑی کو جانا سی۔
تے جیڑے جس نے کام کیتا وہ دی چھٹی اور جڑے نال بھانگڑے والے 5-5 لاکھ دا کھانا کھا گئے۔ میں اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں مثال لے کر سمجھا رہا تھا، اگر مسجد کی انتظامیہ نہ توجہ رکھنا تو مدرسے اور مسجد کا نظام بنتا نہیں ہے۔ بھئی انتظامیہ ہوگی تو نظام بنے گا۔ انتظامیہ کا معنی 10 بندوں کی شورا نہیں ہے، انتظامیہ کا معنی نظام بنانے والا۔ وہ 1 بھی ہو سکتا ہے، 3 بھی ہو سکتے ہیں، اس کے لیے 10-12 کی ضرورت نہیں۔ اگر مدرسے کا مسجد کا انتظامیہ نہ ہو تو نظام بنتا نہیں ہے، تو اگر 1 کے بجائے انتظامیہ 2 چل پڑے تو پھر مدرسے کا نظام چلتا نہیں ہے۔ ہم ایک انتظامیہ مانتے ہیں نظام کو بنانے کے لیے اور دوسرے کی نفی کرتے ہیں نظام کو چلانے کے لیے۔ ایک خدا کو مانتے ہیں کائنات کا نظام بنانے کے لیے، دوسرے خدا کی نفی کرتے ہیں کائنات کا نظام چلانے کے لیے۔ خدا ایک نہ مانے نظام بنا نہیں ہے، اور ایک سے زائد مانے نظام چلانا۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب میں سمجھا رہا تھا، ہم ایک خدا کو مانتے ہیں اور ایک کے علاوہ دوسرے خدا کو نہیں مانتے۔ اس پر بھی ایک چھوٹا سا مناظرے کا واقعہ سنیں۔ ہمارے ایک بہت بڑی مرض کیا ہے، ایک بہت بڑی مرض، اچھا خاصا لڑکا سنی ہوگا، حنفی ہوگا اور اپنے سر پہ ٹوپی پہن کے نماز پڑھتا ہوگا۔ اگلے سال ملو تو سرو ننگا 2 ہاتھ سے مصافحہ کرتا ہوگا، اگلے سال ملو تو 1 ہاتھ سے مصافحہ، عیسائیوں اور یہودیوں کی طرح یہ چھوڑ دے گا۔ اچھا خاصا نماز ٹھیک ٹھاک پڑھتا ہوگا، اگلے سال آؤ تو لتا چوڑیاں، بھئی تجھے کیا ہو گیا؟ میں سی ڈی سنی ہے، میں کیسٹ ویکھی ہے، میرے کو کتاب آئی ہے۔ توجہ رکھنا، اگر کوئی سی ڈی لے کر آئے خود نہ دیکھو، اپنے عالم کو دکھا دو۔ اگر کتاب لے کر آئے جامعہ حنفیہ بورے والا پہنچا دو۔ اگر تمہیں کوئی خراب کرے اسے کہنا بھی ہم ان پڑھ ہیں، ہم سے بات کرنے کی بجائے ذرا ہمارے ادارے میں چل کے بات کرو۔ اگر عالم مان جائے گا ہم اپنے علماء کے ساتھ ہیں۔ اس میں تمہیں بطور لطیفے کے مناظرہ سنانے لگا۔ ہمارا عقیدہ خدا کی ذات ایک ہے اور 2 نہیں ہو سکتے۔ جب عیسائی بر صغیر میں آئے، مسلمانوں کو عیسائی بنانے لگے تو پادریوں نے کئی ایک شکوک و شبہات پیدا کیے۔ مسلمان کے ایمان کو تزلزل میں مبتلا کرنے کے لیے ایک عیسائی پادری نے ایک بابا جی کو پکڑا۔ یہ بابا جی کون ہے؟ جنہوں نے مدرسے اور سکول میں نہیں پڑھا، بالکل ان پڑھ آدمی ہے، اور بابا جی سے پکڑ کے کہنے لگا بابا جی میرا ایک سوال ہے۔ انہوں نے کہا کیا سوال ہے؟ بتاؤ تمہارے خالق کتنے ہیں؟ بابا جی نے کہا جی خالق تو ایک ہے۔ اچھا یہ بتاؤ دوسرا خالق ہو سکتا ہے یا نہیں؟ بابا جی نے کہا نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا اچھا قرآن کی آیت ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، خدا ہر چیز پر قادر ہے، مانتے ہو؟ کہا جی بالکل مانتے ہیں۔ اس نے کہا خدا دوسرا خالق پیدا کر سکتا ہے یا نہیں؟ اب ذرا سوال سمجھنا، اگر آپ کہتے ہو اللہ دوسرا خالق پیدا نہیں کر سکتا، اللہ کل شیء قدیر نہ ہوا۔ اگر آپ کہتے ہیں دوسرا پیدا کر سکتا ہے، اس کا معنی پہ دوسرا پیدا ہو بھی سکتا ہے۔ اب عقیدہ بتاؤ۔ بابا جی کو دلیل تو نہیں آتی تھی، لیکن وہ فرمانے لگے عیسائی پادری سے میری مسجد کے امام سے بات کرو، مجھ سے بات نہ کرو۔ اگر مولوی ہار گیا میں تیرے ساتھ ہوں، اور اگر نہ ہارا تو پھر میں مولوی کو چھوڑ نہیں سکتا۔ آج میرے جملے پہ اعتراض نہ کرنا، میں کہ تو کالج کا نوجوان اتنا عقل مند نہیں ہے جتنا پرانا ان پڑھ بابا یہ سمجھدار ہے۔ تم پوری دنیا میں چلے جاؤ تو وہ لوگ جو مرزائی ہوئے وہ بوڑھے بابے نہیں ہیں، وہ نیا کالج کا نوجوان ہے۔ جتنے لوگ گمراہی میں گئے ہیں وہ بزرگ بابے کبھی نہیں جاتے، اپنے مذہب اور عقیدے پر پکے ہیں، یہ نہیں بدلتے، یہ بدل جاتا ہے۔ کبھی ذاکر نائک کو دیکھا تو بدلا، کبھی جاوید غامدی کو دیکھا تو بدلا، کبھی سی ڈی کو دیکھا تو بدلا۔ یہ بیوقوفی کبھی نہ کرنا، اپنے مذہب پہ قائم رہنا چاہیے۔ بھئی تیرا جب عقیدہ ہے تیرے عالم نے دیا ہے، اپنے عالم سے بات کرا، یہ کبھی بھی قریب نہیں آئے گا۔ اگر تمہیں میری بات پہ یقین نہ ہے، جو تمہیں گمراہ کرنا چاہتا ہے، تم اس کی کیسٹ سننے کی بجائے جامعہ حنفیہ لے جاؤ، وہ آئندہ تم سے ایسے دوڑے گا جیسے گلیل سے دوڑتا ہے۔ تم بات بے شک سمجھ لینا، وہ بابا جی کالج میں تو نہیں گئے لیکن بڑے سمجھدار آدمی تھے۔ کہا جی عالم سے بات کرو، مولانا کے پاس چلے گئے، عیسائی پادری کو لیا، عیسائی پادری کا سوال ہے۔ مولانا جی فرمانے لگے بھائی اس کے سوال کا جواب میں بند کمرے میں نہیں دوں گا، تم 10 بندے اکٹھے کر لو، گاؤں کے نمبردار کو بلاؤ، پھر اس کے سوال کا جواب دوں گا، ورنہ یہ باہر نکل کے جھوٹ بولے گا کہ میں نے مولانا صاحب کو بھی ہرا دیا ہے، گاؤں کا نمبردار بھی آیا، 10
10-15 بندے جمع ہو گئے. مولوی صاحب نے پوچھا اب سوال کرو. وہ عیسائی پادری کہنے لگا یہ بتاؤ خالق کتنے ہیں؟ کہا جی خالق ایک ہے. اس نے کہا خدا کتنے ہیں؟ کہا جی ایک ہے. پوچھا دوسرا خالق ہو سکتا ہے یا نہیں؟ کہا نہیں ہو سکتا. اس نے کہا اچھا یہ بتاؤ تمہارا خدا دوسرا خالق پیدا کر سکتا ہے یا نہیں؟ فرمانے لگے کر سکتا ہے. اس نے کہا جب کر سکتا ہے تو پھر ہو بھی سکتا ہے. مولانا صاحب نے کہا نہیں تو بات کو سمجھا نہیں ہے. اس نے کہا جی کیا مطلب؟ فرمایا ہمارا خدا جو کہ علی کل شیء قدیر ہے وہ پیدا کر تو سکتا ہے لیکن جسے یہ پیدا کرے گا وہ پیدا ہوتے ہی مخلوق بن جائے گا. پیدا جو ہوا ہے تو پیدا کر بھی سکتا ہے اور پیدا ہو بھی نہیں سکتا. دلیل سمجھ آگئی؟ پیدا کر تو سکتا ہے اللہ کل شیء قدیر جو ہے لیکن جب دوسرا پیدا ہوگا تو ہوتے ہی مخلوق بن جائے گا وہ خالق رہے گا ہی نہیں. انہوں نے کہا پیدا کر بھی سکتا ہے اور دوسرا ہو بھی نہیں سکتا. عیسائی پادری لا جواب ہو گیا. میں بتانے لگا ہمارا ایک کلمے کا جز ہے لا الہ الا اللہ. ہم اللہ کی ذات کے علاوہ کسی دوسرے کو خدا نہیں مانتے. اور یہ جو تمہارا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ اس کا دوسرا جز محمد الرسول اللہ ہے. اس کا معنی کیا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. بعض لوگ معنی تو کرتے ہیں لیکن مطلب غلط بیان کرتے ہیں. ایک بندہ مجھے کہنے لگا مولوی صاحب تمہارا کیا عقیدہ ہے؟ تمہارے نبی کہاں موجود ہے؟ میں نے کہا میرے نبی مدینہ منورہ اپنی قبر مبارک میں موجود ہے. میرے نبی مدینہ منورہ اپنے روضے میں موجود ہے اور میرے نبی مدینہ منورہ میں زندہ بھی ہیں. یہ میرا عقیدہ ہے. ہمارے نبی قبر میں بلند آواز ہمارے نبی قبر میں زندہ ہے. قبر پہ درود پڑھے تو سنتے ہیں, دور سے پڑھے تو پہنچایا جاتا ہے. میں خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں جس کا یہ عقیدہ نہیں ہے میں اسے دیوبندی بھی نہیں مانتا, اہل سنت والجماعت بھی نہیں مانتا. وہ دیوبندی اگر کہتا ہے تو دیوبند کے ماتھے پر یہ بدنما داغ ہے. ہمارا عقیدہ ہے انبیاء قبروں میں زندہ ہیں. ذرا میری بات پہ توجہ رکھنا. محمد الرسول اللہ. پوچھا جی تمہارے نبی کے بارے میں کیا عقیدہ ہے؟ تمہارے نبی کدھر ہے؟ میں نے کہا مدینہ منورہ میں ہے. کہا جی کلمہ پڑھا ہے؟ میں نے کہا بالکل پڑھا ہے. کہتا تمہارا کلمہ تو کہتا ہے تمہارے نبی یہاں بھی موجود ہے, حاضر اور ناظر ہے. میں نے کہا کیسے کلمہ کہتا ہے؟ کہتا جی آپ کلمہ پڑھیں. میں نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. کہا جی ترجمہ کریں. میں نے کہا لا الہ الا اللہ کا ترجمہ یہ ہے اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. توجہ رکھنا, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اللہ کے رسول بولو اللہ کے رسول کہتے ہیں. میں نے کہا جی ہاں. کہتے ہیں پکی بات ہے؟ میں نے کہا جی ہاں. کہتے ہیں یہی تو ہم کہتے ہیں ہر جگہ ہیں حاضر اور ناظر ہیں. تو کلمہ بتا رہے حاضر اور ناظر ہیں, آپ مانتے کیسے نہیں ہیں؟ تو جب حضور رسول ہیں تو ہیں کا معنی ادھر ہے نا. یہ تم نے کیسے کہہ دیا وہ مدینہ میں ہے, وہ تو حاضر اور ناظر ہر جگہ ہے. میں نے کہا مجھے بتا جب تم منہ کر کے نماز پڑھتا ہے تو منہ کدھر کرتا ہے؟ کہتا ہے جی کعبے کی طرف. کدھر بولو کدھر؟ میں نے کہا پھر یہ بتا تمہارا قبلہ کون ہے؟ کہتا ہے جی کعبہ. میں نے کہا ذرا زبان سے کہو کہ کعبہ ہمارا قبلہ ہے. آپ سب کو کعبہ ہمارا. مجھے کہتا ہے جی کعبہ ہمارا قبلہ ہے. میں نے کہا کعبہ یہاں پر ہے بورے والا میں یا مکہ میں؟ کہا جی مکہ میں. میں نے کہا تو کہتا ہے کعبہ ہمارا قبلہ ہے تو پھر یہاں نہیں ہے؟ کہتا ہے جی نہیں. میں نے کہا مکہ میں ہے. تو میں نے کہا جب تو نے ترجمہ کیا کعبہ قبلہ ہے تو پھر یہاں کیوں نہیں ہے؟ جب ہم نے کہا تھا حضور ہمارے رسول ہیں تو نے کہا ہے کا معنی یہاں ہے. تو جب تو نے کہا کعبہ قبلہ ہے تو ہے کا معنی یہاں کرنا. مجھے کہتا ہے نہیں کعبہ قبلہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کعبہ ہے تو مکہ میں لیکن قبلہ یہاں سے بھی ہے. توجہ رکھنا, کعبہ ہے تو مکہ میں لیکن قبلہ یہاں سے بھی ہے. میں نے کہا میں بھی کہتا ہوں میرا نبی ہے تو مدینہ میں لیکن رسول یہاں سے بھی ہے. بات سمجھ آ گئی؟ کعبہ کہاں پر ہے؟ مکہ, لیکن قبلہ یہاں سے بھی ہے. رسول کہاں پر ہے؟ مدینہ, اور رسول یہاں سے بھی ہے. کعبہ وہاں پہ, قبلہ یہاں سے بھی ہے, محمد وہاں پہ, رسالت ان کی یہاں پر بھی ہے. میں نے کہا بات کیوں سمجھ نہیں آتی؟ کبھی لوگ قرآن کی آیت پڑھتے ہیں اور مفہوموں کو بدل دیتے ہیں. ایک بندہ مجھے کہنے لگا اور یہ اگر حضور کو ہر جگہ نہ مانے بہت بڑا اعتراض ہوگا. میں نے کہا کیا اعتراض ہوگا؟ کہتے ہیں قرآن پڑھا ہے. میں نے کہا جی بحمداللہ پڑھا ہے. کہتے ہیں قرآن کہتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین
العالمین، خدا نے حضور کو کائنات رحمت بنا کر بھیجا، آپ مانتے ہیں؟ میں نے کہا بالکل مانتا ہوں۔ ذرا بورے والا کے لوگوں دلیل سمجھنا، پھر جب دلیل آئی نا تم سے جواب نہیں بننا، ذرا دلیل سمجھنا۔ کہا جی نبی رحمت ہے، میں نے کہا جی بالکل رحمت۔ کہتا ہے خدا کی رحمت کہاں پر ہے؟ میں نے کہا زمین کے چپے چپے پر ہے۔ کہتا ہے پھر مان لو نا نبی ہر جگہ پر ہے۔ میں نے کہا کیسے مان لے؟ کہتا ہے جب نبی رحمت ہے، رحمت ہر جگہ پر ہے، تو پھر نبی ہر جگہ پہ ہوئے نا۔ دلیل سمجھے؟ جب نبی رحمت ہے، رحمت ہر جگہ پہ ہے، تو پھر نبی ہر جگہ پہ ہوئے نا۔ میں نے کہا تیری دلیل کو مان لیں، پھر تو سورج بھی ہر جگہ پہ ہوگا، حاضر اور ناظر ہوگا۔ کہتا ہے جی وہ کیسے؟ میں نے کہا قرآن کہتا ہے وَالَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً، ارے خدا وہ ہے جس نے سورج کو روشنی بنایا ہے، خدا وہ ہے جس نے سورج کو روشنی بنایا، تو روشنی ہر جگہ پہ ہے، تو سورج بھی ہر جگہ پہ ہے، پھر مان لے سورج بھی ہر جگہ پہ۔ کہتا ہے نہیں، آیت کا مطلب یہ ہے وَالَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً، خدا نے سورج کو روشنی بنایا۔ آیت کا معنی یہ ہے کہ خدا نے سورج کو روشنی بنایا، سورج تو آسمان پر ہے، روشنی ہر جگہ پر ہے۔ میں نے کہا محمد مدینہ میں ہے اور رحمت ہر جگہ پر ہے۔ جس طرح سورج آسمان پہ اور روشنی ہر جگہ پہ، نبی مدینہ میں اور نبی کی رحمت ہر جگہ پہ۔ کہا جی میرے پاس ایک حدیث بھی ہے۔ میں نے کہا پڑھو حدیث جس کا دیوبند کے پاس جواب نہ ہو۔ کبھی دیوبند کا عقیدہ قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہوتا، مجھے تم پڑھ کے تو بتاؤ نا۔ کہتے جی میرے پاس دلیل موجود ہے۔ میں نے کہا دلیل پیش کیجیے۔ اس نے مجھے دلیل پیش کی ہے کہ جب میت کو قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو فرشتہ سوال کتنے کرتا ہے؟ میں نے کہا فرشتہ 3 سوال کرتا ہے۔ کہتا جی کون کون سے سوال ہیں؟ میں نے کہا ایک سوال یہ کرتا ہے من ربوں کا، بتا تیرا رب کون ہے، اور دوسرا سوال کرتا ہے من نبیوں کا، بتا تیرا نبی کون ہے، اور تیسرا سوال کرتا ہے ما دینوں کا، بتا تیرا دین کیا ہے۔ میں نے کہا بالکل۔ کہتا جی بالکل ایسے ہی ہے۔ کہتا جی پھر جواب؟ میں نے کہا اگر مومن ہو تو جواب دیتا ہے میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور میرے پیغمبر خدا یہ اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے۔ کہتا جی پھر اس سے کیا ثابت ہوا؟ میں نے کہا تو بتا، بات تو نے چھڑی ہے۔ مجھے وہ کہنے لگا اور یہ نبی ہر جگہ موجود ہے۔ میں نے کہا دلیل کیا؟ کہتا یہی حدیث آپ بخاری میں دیکھو تو بخاری شریف میں الفاظ یہ نہیں ہے، بخاری شریف میں یہ ہے فرشتہ پوچھتا ہے من ربوں کا، بتا تیرا رب کون ہے، اور پھر یہ نہیں کہتا من نبیوں کا۔ میری طرف ذرا دیکھنا، وہ کہتے ہیں ما تقول فی ھذا الرجل، اس شخص کے بارے میں تو کیا کہتا ہے؟ اس سے پتا چلا نبی ہر جگہ پر ہے۔ میں نے کہا کیسے پتا چلا؟ کہتا ہے عربی زبان میں 2 لفظ ہیں، ایک لفظ ذالکا، ایک لفظ ھذا۔ اگر کوئی چیز دور ہوتی ہے عربی زبان میں ذالکا کہتے ہیں، اگر چیز قریب ہوتی ہے عربی زبان میں ھذا کہتے ہیں۔ ہماری اردو زبان میں 2 لفظ ہیں، ایک ہوتا ہے وہ اور ایک ہوتا ہے یہ۔ وہ کا ترجمہ ذالکا اور یہ کا ترجمہ ھذا۔ اگر کوئی چیز دور ہوتی ہے ہم کہتے ہیں وہ ہے، عربی میں ذالکا کہتے ہیں۔ اگر کوئی چیز قریب ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں یہ، عربی میں ھذا کہتے ہیں۔ کہتے ہیں فرشتے نے قبر میں کیا سوال کیا ہے؟ میں نے کہا ما تقول فی ھذا الرجل، فرشتہ کہتا ہے اس شخص کے بارے میں تو کیا کہتا ہے؟ اگر اللہ کے نبی یہ قبر میں نہیں آتے تو فرشتہ ما تقول فی ھذا کیوں کہتا ہے؟ اگر نبی مدینہ میں ہوتے ہیں تو فرشتے کو کہنا چاہیے ما تقول فی ذالک، اس شخص کے بارے میں تو کیا کہتا ہے؟ پتہ چلا کہ حضور قبر میں آ جاتے ہیں، کبھی تو کہہ رہا ہے اس کے بارے میں تو کیا کہتا ہے؟ اور 1 سیکنڈ میں ایک بندہ تو نہیں ہزاروں بندے فوت ہوتے ہیں، اس کا معنی حضور ہر کسی کی قبر میں آتے ہیں۔ میں نے کہا تو حدیث کو سمجھا نہیں ہے۔ کہتے جی کیا مطلب؟ میں نے کہا اس کا جواب میں قرآن سے دینے لگا۔ قرآن کریم میں ہے ابراہیم علیہ السلام کی قوم یہ کبھی ستاروں کی پوجا کرتی، کبھی چاند کی پوجا کرتی، کبھی یہ سورج کی پوجا کرتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے قوم کو سمجھانا چاہا تو قرآن کہتا ہے فلما جن علیہ اللیل رأى کوكبا، جب رات چھا گئی ہے اور ستارہ نظر آیا، ابراہیم فرمانے لگے ھذا ربی، ارے تم کہتے ہو ستارہ میرا خدا ہے۔ توجہ رکھنا ذرا، قرآن کے لفظوں پہ غور کرنا۔ جب رات چھا گئی ہے ستارہ نکل آیا، ابراہیم فرمانے لگے ھذا ربی۔ کیا فرمایا؟ بولو نا کیا فرمایا؟ ھذا کا معنی بولو، ھذا کا معنی تو یہ قریب کے لیے دور کے لیے بولتے جاؤ نا۔ دور کے لیے کیا ہوتا ہے؟ وہ ہو، اور قریب کے لیے یہ۔ ابن فرمایا ھذا ربی، کیا یہ میرا خدا ہے؟
تم کہتے ہو ستارہ یہ میرا خدا ہے. فلما افل قال لا احب الافلین. جب یہ ستارہ غروب ہوا فرمایا ڈوب جانے والوں کو میں خدا نہیں مانتا. اگر یہ خدا ہوتا تو ڈوبتا کیسے؟ جو میں دلیل دینے لگا. ابراہیم نے ستارے کو دیکھا تو کیا فرمایا؟ ھذا ربی، کیا یہ میرا خدا ہے؟ میں نے ابراہیم زمین پر ہے، ستارہ آسمان کی طرف ہے، ان دونوں کے درمیان کروڑوں کلومیٹروں کا فاصلہ ہے. ابراہیم یہ کہتے ہیں تو یہ کہہ رہا تھا اگر نبی مدینہ میں ہوتے تو فرشتہ ذالکا کہتا، کیونکہ قریب والے کو تو ھذا کہتے ہیں، تو ھذا کہنے اس بات کی دلیل ہے کہ نبی ادھر ہے. تو میں نے اگر قریب والے کو ھذا کہتے اور دور والے کو ذالکا، ابراہیم کو پھر ذالکا کہنا چاہیے تھا نا. کیا وہ میرا خدا ہے؟ لیکن وہ نہیں کہا بلکہ فرمایا کیا یہ میرا خدا ہے. میں نے کہا تو جواب کیا دے گا؟ کہتا جی مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی. میں نے کہا میں ضابطے کو بھی مانتا ہوں اور میں قرآن و حدیث کو بھی مانتا ہوں، ذرا نقطے پہ توجہ رکھنا. میں نے کہا ضابطہ یہ ہے اگر چیز قریب ہوتی ہے اسے یہ اور ھذا کہتے ہیں، اگر چیز دور ہوتی ہے اسے ذالکا اور وہ کہتے ہیں. لیکن تھوڑا سا اضافہ کر لو، کبھی چیز دور ہوتی ہے لیکن درمیان میں پردے ہٹ جائے تو پھر وہ نہیں یہ کہتے ہیں. چیز دور ہے لیکن درمیان میں پردے نہیں ہے تو پھر وہ نہیں یہ کہتے ہیں. ابراہیم زمین پر ہے، ستارہ آسمان پر ہے، دونوں کے درمیان کروڑوں کلومیٹر کا فاصلہ ہے لیکن پردہ کوئی نہیں ہے. ابراہیم وہ نہیں یہ کہتے ہیں. حضرت مان بندہ فوت ہونے والا یہ یہاں پورے بالا میں ہے، قبر یہاں بنی ہے، میرا نبی مدینہ میں ہے، لیکن برزخ کا معاملہ ہے، دونوں کے درمیان کوئی پردہ نہیں. تو فرشتہ وہ نہیں یہ کہتا ہے، اگر پردے ہٹ جائیں تو پھر وہ نہیں یہ ہے. ابراہیم زمین پر ہے، ستارہ آسمان پر ہے، کروڑوں کلومیٹر کا فاصلہ، پردہ کوئی نہیں تو پھر وہ نہیں یہ کہا ہے. یہاں تو میت پورے والا میں، نبی مدینہ میں، درمیان میں پردہ کوئی نہیں تھا. فرشتہ وہ نہیں پھر یہ کہتا، پھر وہ نہیں یہ کہتا ہے. میں بتا یہ رہا تھا اپنے کلمے کو سمجھ. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. آپ دیکھتے جانا لا الہ الا اللہ کوئی نقطہ نہیں ہے، محمد کوئی نقطہ نہیں ہے، رسول کوئی نقطہ نہیں ہے، اللہ کوئی نقطہ نہیں ہے. محمد میرے پیغمبر کی ذات ہے، رسالت میرے پیغمبر کا وصف ہے، اللہ میرے خالق کا نام ہے. پتہ یہ چلا کہ جس طرح میرا خالق اللہ وہ بے عیب ہے، میرے پیغمبر کی ذات بھی بے عیب ہے اور میرے پیغمبر کا وصف رسالت بھی بے عیب ہے. ہم خدا کو بھی بے عیب مانتے ہیں، میرے پیغمبر کو بھی بے عیب مانتے ہیں. خدا کی ذات میں بھی کوئی عیب نہیں ہے، میرے پیغمبر میں بھی کوئی عیب نہیں. برے والے کے لفظ دیکھیں توجہ رکھنا، نوجوان کی لفظوں پہ غور کرنا. ہم یہ کہتے ہیں اللہ پاک ہے اور یہ بھی کہتے ہیں ہمارا نبی پاک ہے اور یہ بھی کہتے ہیں پیغمبر کے صحابہ بھی پاک ہیں. لفظ صرف ایک پاک استعمال کرتے ہیں لیکن جب یہ کہیں گے اللہ پاک ہے تو معنی اور بنتا ہے. جب کہتے ہیں نبی پاک ہے تو معنی اور بنتا ہے، اور جب کہتے ہیں صحابی پاک ہے تو پھر معنی اور بنتا ہے. تو کہ جی معنی اور کیسے ہے؟ جب ہم نے اللہ کو پاک کہا اس کا معنی یہ ہوتا ہے اللہ مخلوق کی صفات سے پاک ہے، اور جب ہم نے نبی کو پاک کہا اس کا معنی یہ ہے جو صرف مخلوق میں عیب بنتی ہے نبی کو صرف سے عیب ہے، اس سے پاک ہے. میں مثال دوں گا تجھے بات سمجھ آئے گی. میں اکثر علماء سے کہتا ہوں اگر تمہاری گفتگو عالم سے ہو جائے تو پھر دلیل دینا، اگر تیری گفتگو عالم سے نہ ہو تو پھر مثال دینا. عالم کو قائل کرنے کا طریقہ اور ہوتا ہے اور غیر عالم کو قائل کرنے کا طریقہ اور ہوتا ہے. میں ایک مرتبہ بیان کے لیے وہاں سندھ میں جانا ہوا، وہاں خیر پور میرس میں بیان تھا. صبح مرکزی مسجد میں جمعہ تھا. جمعے کے بعد ایک نوجوان آیا اور مجھ سے پوچھنے لگا کہ مولانا گمر صاحب ایک سوال کرنا ہے. میں نے کہا جی پوچھیے. کہتے تقلید کرنا واجب ہے. میں نے کہا بالکل تقلید کرنا واجب ہے. کہتے تقلید نہ کرے تو پھر میں نے کہا گناہ ہوتا ہے. مجھے کہتے تم کس کے مقلد ہو؟ میں نے کہا امام اعظم ابو حنیفہ کے. مجھے وہ کہنے لگا تمہارا امام کس کا مقلد ہے؟ میں نے کہا کسی کا بھی نہیں ہے. کہتا پھر تمہارا امام گناہ گار ہوا نا؟ میں نے کہا نہ کوئی گناہ گار نہیں. کہتا جب تقلید کرنا واجب ہے، تقلید نہ کرنا گناہ ہے تو تمہارا امام تقلید نہیں کرتا تو پھر وہ گناہ کرتا ہے. میں نے کہا تقلید نہ کرنا گناہ ہے، میرا امام تقلید نہ کرے تو گناہ بھی نہیں ہے. کہتا ہے عجیب بات ہے، ادھر اصول اور ہے ادھر اصول اور ہے. میں نے کہا میری بات کو سمجھنا، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں پھر تجھے جواب دینا پڑے گا. مجھے یہ پتا ہر انسان پہ نبی کا کلمہ پڑھنا فرض ہے یا نہیں؟ کہتے بالکل فرض ہے. میں نے کہا کوئی انسان کسی نبی کا کلمہ نہ پڑھے مسلمان ہو جاتا ہے؟ کہتا جی نہیں ہوتا. میں نے کہا پھر مجھے پتا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کامل انسان ہے؟ کہتے جی ہاں. میں نے کہا کس نبی کا کلمہ پڑھا؟ کہتے کسی نبی کا کلمہ تو نہیں پڑھا. میں نے کہا کیوں نہیں پڑھا؟ کہتے وہ خود نبی ہے، کسی اور کا کلمہ کیوں پڑھیں گے؟ میں نے کہا مجھے دوسرا مسئلہ بتا، باجماعت نماز پڑھنا ضروری ہے؟ کہتا جی بالکل ضروری ہے. میں نے کہا باجماعت نماز نہ پڑھے تو؟ کہتے
گناہ ہوتا ہے۔ میں نے کہا با جماعت نماز کا معنی کیا ہے؟ کہتے ہیں چند لوگ امام کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھے، اسے با جماعت کہتے ہیں۔ میں نے کہا پھر تم سارے با جماعت ہو، تم وہابیوں کا مولوی بے جماعت ہے۔ مجھے کہتے جی وہ کیوں؟ میں نے کہا تم تو امام کے پیچھے ہو، تمہارا مولوی کس امام کے پیچھے ہے؟ وہ تو بے جماعت پڑھتا ہے۔ کہتا جی نہیں۔ میں نے کہا کیوں نہیں؟ کہتا وہ تو خود امام ہے، کسی کے پیچھے کیوں کھڑا ہوا؟ میں نے کہا پتا چلا حضور کسی کا کلمہ نہیں پڑھتے کیونکہ وہ خود نبی ہے، امام کسی اور کے پیچھے نہیں ہے کیونکہ وہ خود امام ہے۔ میرا ابو حنیفہ کسی کی تقلید نہیں کرتا کیونکہ وہ خود امام ہے، کیونکہ وہ خود امام اور مجتہد ہے۔ پھر مجھے کہنے لگا توجہ رکھنا، وہ جی امام تو اور بھی کئی ہے، امام مالک بھی امام ہے، امام شافعی امام ہے، امام احمد امام ہے، امام ظفر حسن امام ہے، امام تو اور بھی ہے، تم نے سب کو چھوڑ کے اس امام کو کیوں لیا ہے؟ میں نے کہا بیٹا تو یہ بتا، یا خیر پر میرس میں مسجدیں تو اور بھی ہے، تو اور مسجدوں کو چھوڑ کے یا جمعے کے لیے کیوں آیا ہے؟ کہتے باقی مسجدیں چھوٹی ہے، یہ مسجد بڑی ہے۔ میں نے کہا باقی امام چھوٹے ہیں، میرا امام بڑا ہے، اس لیے لیا ہے۔ مجھے پھر کہنے لگا سیاح مثال دیتے ہیں دلیل نہیں دیتے۔ میں نے کہا تو ہوگا تو مثال دیں گے، تیرا مولوی ہوگا تو دلیل دیں گے۔ بھائی جاہل کو مثال دیتے ہیں، مولوی کو دلیل دیتے ہیں۔ میں توجہ کرنا بات سمجھا رہا تھا، جب ہم نے کہا اللہ پاک ہے تو مانا بولو نا، اور نبی پاک ہے مانا، اور صحابی پاک ہے مانا، کیا مطلب؟ جب ہم نے کہا نا اللہ پاک ہے، اس کا معنی یہ ہے اللہ مخلوق کی صفتوں سے پاک ہے۔ توجہ رکھنا ذرا، کھانا مخلوق کی صفت ہے، اللہ نہیں کھاتے، وہ کھانے سے پاک ہے۔ پینا مخلوق کی صفت ہے، اللہ نہیں پیتے، پینے سے پاک ہے۔ اولاد جننا مخلوق کی صفت ہے، خدا صاحب اولاد نہیں ہے، اس سے پاک ہے۔ اور نبی کے پاک ہونے کا معنی یہ نہیں کہ نبی کھانا نہیں کھاتے، نبی مخلوق ہے، کھانا کھاتے تو ہے لیکن حرام کھانا مخلوق میں عیب ہے۔ نبی کھاتے ہیں، حرام کھانے سے پاک ہے، نبی پیتے ہیں، حرام پینے سے پاک ہے، نبی صاحب اولاد ہے، ناجائز اولاد سے پاک ہے۔ نبی کے پاک ہونے کا معنی یہ ہے جو صرف مخلوق میں عیب بنے، نبیوں سے پاک ہے۔ اور جب ہم صحابہ کو پاک کہتے ہیں، اس کا معنی یہ نہیں ہے صحابی سے گناہ ہوتا نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے صحابی میں عیب آ تو جاتا ہے، اللہ اس کے نامہ اعمال میں رہنے دیتے نہیں ہے۔ صحابی سے گناہ ہو تو جاتا ہے، اللہ ان سے گناہ رہنے دیتے نہیں ہے۔ تو نبی کے پاک ہونے کا معنی اور ہے، صحابی کے پاک ہونے کا معنی اور ہے، خدا کے پاک ہونے کا معنی، توجہ رکھنا، خدا کے پاک ہونے کا معنی اور ہے۔ اب میں 3 لفظ بتانے لگا، جب ہم نے کہا نا اللہ پاک ہے کیونکہ معنی اور ہے تو کہتے ہیں سبحانہ، جب نبی پاک ہے تو معنی اور ہے، پھر کہتے ہیں معصوم ہے، اور جب کہتے ہیں صحابی پاک ہے کیونکہ معنی اور ہے، عربی میں کہتے ہیں محفوظ ہے۔ خدا کے لیے لفظ سبحان آیا ہے، نبی کے لیے لفظ معصوم آیا ہے، صحابی کے لیے لفظ محفوظ آیا ہے۔ خدا کے پاک ہونے کا معنی اور تھا تو لفظ سبحان لائے ہیں، نبی کے لیے پاک ہونے کا معنی اور تھا تو لفظ معصوم لائے ہیں، صحابی کے لیے پاک ہونے کا معنی اور تھا تو لفظ محفوظ لائے ہیں۔ اللہ بھی پاک ہے، نبی بھی پاک ہے، اور صحابی بھی پاک ہے۔ خدا کو پاک نہ مانے خود نہ پاک ہے، نبی کو پاک نہ مانے خود نہ پاک ہے، صحابی کو پاک نہ مانے خود نہ پاک ہے۔ ہم تو سب کو پاک مانتے۔ توجہ رکھنا، میں نے درمیان میں ایک بات کی تھی، اس پر میں ایک اشکال کا جواب دینے لگا۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ، توجہ، انبیاء قبروں میں، بولو ابھی میں نے کہا انبیاء قبروں میں زندہ ہے، جو نبی کو قبر میں زندہ نہیں مانتا اہل سنت والجماعت بھی نہیں ہے، دیوبند والا بھی نہیں ہے۔ مجھے ایک بندہ کہنے لگا تم نے نبی کو قبر میں زندہ مان کے شرک کیا ہے۔ میں نے کہا سبحان اللہ، یہ منہ اور مسور کی دال علماء دیوبند کا عقیدہ ہو پھر اس کو شرک بھی کہہ دیا جائے، میں نہیں مانتا۔ توجہ رکھنا، مجھے کہتے جی شرک ہے، میں نے کہا وہ کیسے؟ کہتا ہے جب نبی کو زندہ کہو گے، زندہ کے لیے عربی زبان میں لفظ کیا ہے؟ میں نے کہا حیون ہے، کہتے ہیں خدا بھی حیون زندہ، نبی بھی حیون زندہ، تم نے دونوں کو زندہ مان کے شرک کر لیا۔ میں نے کہا شرک کیسے ہے؟ کہتے ہیں جی خدا ہمیشہ زندہ، میں نے کہا جی ہمیشہ زندہ، کہتے ہیں نبی، میں نے کہا ہمیشہ زندہ، کہتے ہیں پھر شرک تو ہو گیا نا، دونوں زندہ۔ میں نے کہا مجھے یہ بتا عربی زبان میں سننے والے کو کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں سمیعن کہتے ہیں۔ میں نے کہا تو سنتا ہے؟ کہتے ہیں جی ہاں۔ میں نے کہا تجھے کیا کہیں گے؟ کہتے ہیں سمیع۔ میں نے کہا خدا بھی
سنتا ہے؟ کہتے جی ہاں۔ میں نے کہا کیا کہیں گے؟ کہتے سمیع، کہتے سمیع۔ میں نے کہا پھر تو شرک ہوا، تیرے کان کے پردے پھاڑ دینے چاہیے تاکہ تو نہ سنے اور شرک نہ ہو۔ میں نے کہا تو دیکھتا ہے؟ کہتے جی ہاں۔ خدا بھی دیکھتا ہے؟ کہتے جی ہاں۔ میں نے کہا دیکھنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ کہتے بصیر کہتے ہیں۔ میں نے کہا تیری آنکھیں نکال دینی چاہیے تاکہ تو بصیر نہ بنے، اندھا بنے، یہ شرک نہ ہو۔ فٹ کہنے لگا نہیں خدا دیکھتا ہے مانا اور ہے، میں دیکھتا ہوں تو مانا اور ہے، خدا سنے تو مانا اور ہے، میں سنوں تو مانا اور ہے۔ میں نے کہا پھر خدا زندہ تو مانا اور ہے، نبی زندہ تو مانا اور ہے۔ خدا زندہ تو مانا اور ہے، نبی زندہ تو مانا اور ہے۔ خدا کے زندہ ہونے کا مانا وہ ازل سے ابد تک زندہ ہے، نبی کے زندہ ہونے کا مانا ازل سے نہیں ابد تک زندہ ہے۔ خدا کے زندہ ہونے کا مانا ایک سیکنڈ کی بھی موت نہیں ہے، نبی کے زندہ ہونے کا مانا ایک سیکنڈ کی موت آئی ہے اور پھر زندگی ملی ہے۔ میں نے کہا مانا میں فرق کرے گا، کبھی اس کو تو یوں نہیں کہے گا کہ شرک کے فتوے کبھی نہ لگانا۔ میں بتا یہ رہا تھا لا الہ الا اللہ کا مانا ہم ایک خدا کو مانتے ہیں اور دوسرے خدا کی نفی کرتے ہیں۔ محمد رسول اللہ کا مانا ہم اللہ کے نبی کو رسول بھی مانتے ہیں اور پاک بھی مانتے ہیں۔ توجہ، میں آخری ایک جملہ کہنے لگا۔ میں نے پہلے گزارش کی تھی میرا دل کرتے کھلے وقت پہ کھلی بات، پھر جب نماز کا وقت قریب ہو جاتا ہے میرا بھی عذر ہے تمہارا بھی عذر ہے۔ میں آخری بات کہتا ہوں، ذرا نقطے پہ غور کرنا۔ میں نے حضرت آدم کو دیکھ لے، وہ رسول ہے لیکن قرآن نے رسول اللہ نہیں کہا۔ حضرت آدم کا کلمہ کہیں بھی دیکھو تو کہیں گے لا الہ الا اللہ، آدم صفی اللہ۔ حضرت نوح کا کلمہ دیکھ تو لا الہ الا اللہ، نوح نجی اللہ۔ ابراہیم علیہ السلام کا کلمہ دیکھو تو لا الہ الا اللہ، ابراہیم خلیل اللہ۔ حضرت موسیٰ کا کلمہ دیکھو تو لا الہ الا اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ۔ ارے نقطہ کیا ہے؟ رسول تو وہ بھی تھے، ان کے کلمے میں رسول کلمے کا جز نہیں بنا، میرے پیغمبر رسول ہے اور یہ رسالت کلمے کا جز بنا ہے۔ میں بڑی سمیٹ کے بات کہنے لگوں، اس کی وجہ یہ ہے رسول عربی زبان کا لفظ ہے جو رسالت سے بنا ہے اور رسالت کا معنی ہے خالق سے علم و عمل لے لینا، مخلوق کو علم و عمل دے دینا۔ میرے خدا نے آدم کو بھی یہ کام دیا، حضرت عیسیٰ کو بھی دیا۔ آدم سے لے کر عیسیٰ نے خدا سے علم و عمل لیا ہے، میرے محمد نے بھی خدا سے علم و عمل لیا ہے۔ آدم سے لے کر عیسیٰ نے امت کو علم و عمل دیا ہے، میرے محمد نے بھی دیا ہے۔ لیکن ان نے لینے کے لیے جن مقامات پہ پہنچے ہیں ابھی کچھ مقامات باقی تھے، میرا محمد اس مقام پہ پہنچا ہے جس کے اوپر کوئی مقام نہیں، وہ لامکان ہے اور میرے پیغمبر نے دیا ہے، دیا انہوں نے بھی ہے لیکن ابھی کچھ مقامات باقی تھے۔ میرے محمد نے جب دیا ہے تو مقامات کو ختم کر دیا ہے۔ تجھے یوں نہیں سمجھ آئے گا اگر میں ہلکی سی تفصیل نہ کروں۔ خدا نے آدم علیہ السلام کو علم و عمل دیا ہے لیکن جنت میں مسجود ملائک بنا کے دیا ہے۔ حضرت نوح کو علم و عمل دیا، دودھی پہاڑ تک لے جا کے دیا ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ کو دیا ہے تو کبھی چیخا میں کبھی مکہ مکرمہ پہنچا کے دیا ہے۔ حضرت سلمان کو دیا تو تخت شاہی پہ اڑا کے دیا ہے۔ حضرت داؤد کو دیا ہے تو تخت شاہی پہ بٹھا کے دیا ہے۔ حضرت یوسف کو دیا ہے تو شاہی خزانے کی کنجیاں ان کے ہاتھ میں دی اور پھر علم و عمل دیا ہے۔ خدا نے حضرت موسیٰ کو دیا، طور سینہ پہ لا کے دیا ہے۔ میرے عیسیٰ کو دیا ہے تو خدا نے چوتھے آسمان تک لے جا کے دیا، ابھی مقام باقی ہے۔ اور جب میرے محمد کی باری آئی خدا نے کعبہ سے شروع کیا ہے، عرش معلیٰ تک پہنچایا ہے۔ خدا نے میرے نبی کو جب علم و عمل دیا ہے طور سینہ دکھا کے دیا، بیت اللہ پہنچا کے دیا، کعبہ میں چائے زمزم پہ لٹا کے دیا ہے، صدیق کے کندھوں پہ بٹھا کے دیا ہے، عائشہ کی گود میں سلا کے دیا ہے۔ خدا نے بیت المقدس میں انبیاء کا امام بنا کے دیا ہے۔ خدا نے عرش معلیٰ تک پہنچا کے دیا ہے۔ میں نے قرآن کو کھولا ہے، جب کعبہ کی باری آئی ہے قرآن کہتا ہے ان اول بیت وضع للناس سے، یہ کائنات میں جو مکان بنے ہیں پہلے مکان کا نام کعبہ ہے۔ میں نے قرآن کو کھولا ہے، عرش کے بارے میں قرآن کہتا ہے خدا نے 7 زمینیں بنائی، اوپر 7 آسمان بنا ہے، بس یہ کرسی اس سماوات والارض، ان 7 آسمانوں پہ کرسی رکھی ہے۔ مکان عرش علی الماء، کرسی پہ خدا کا سمندر ہے، سمندر پہ خدا کا عرش ہے۔ تو کعبہ مکان اول ہے، عرش مکان آخر ہے۔ جب خدا نے میرے محمد کو دیا ہے مکان اول سے ابتدا کی ہے، مکان آخر پہ انتہا کی ہے۔ ارے کوئی مکان بچتا ہی نہیں ہے، کیا کسی اور کو دینا چاہیے تھا؟ تو توجہ رکھنا۔ اور جب میرے نبی نے امت کو دیا ہے، میں نے آدم سے لے کر عیسیٰ کو دیا
دیا وہ علم و عمل دیتے ہیں تو کنہیں دیتے ہیں؟ کوئی انسان کو دیتا ہے، کوئی جنات کو دیتا ہے، کوئی صلحاء کو دیتا ہے۔ میرے محمد کی باری آئی ہے وہ علم و عمل دینے پر آئے، کبھی جن کو دیتے ہیں، کبھی انس کو دیتے ہیں، کبھی حور و غلمان کو دیتے ہیں۔ ہاں مجھے تو سب کو چھوڑ دے، کائنات میں اونچا مقام انبیاء کا ہے، میرے نبی جب دینے پر آئے تو انبیاء کو بھی دیتے ہیں۔ تو کہے گا دلیل کیا ہے؟ میں کہتا تو بیت المقدس میں میرا نبی امام بنا ہے، باقی انبیاء مقتدی بنے ہیں، سارے انبیاء نے نماز تو پڑھی ہے، ان میں رکوع و سجود بھی کیا ہے، لیکن پیچھے قرآن نہیں پڑھتے۔ اس کی وجہ یہ ہے حضرت موسیٰ کو تورات ملی ہے، وہ قرآن کیسے پڑھتے؟ انجیل کو حضرت عیسیٰ کو ملی ہے، قرآن کیسے پڑھتے؟ داؤد کو زبور ملی ہے، وہ قرآن کی تلاوت کیسے کرتے؟ ابراہیم کو صحیفے ملے ہیں، قرآن کی تلاوت کیسے کرتے؟ پھر بورے والا کے دوست تجھے بات سمجھنی چاہیے، میرا محمد آگے کھڑا ہو گئے نماز میں قرآن پڑھتا ہے، پیچھے انبیاء قرآن نہیں پڑھتے، لیکن جب قیامت کے دن خدا نماز کا اجر دے گا، قیام انہوں نے کیا خدا اجر دے گا، سجدہ انہوں نے کیا خدا اجر دے گا، رکوع انبیاء نے کیا خدا اجر دے گا۔ جب پیچھے نبی نے قرآن پڑھا ہی نہیں ہے تو خدا اجر نہیں دے گا۔ تو کہتے ہیں جی دے گا، میں نے کہا کیسے دے گا؟ جب قرآن نہیں پڑھا تو اجر کیسے؟ تو کہتے ہیں امام الانبیاء نے جو پڑھا ہے اجر ان کو بھی دے گا۔ پھر پتا چلا کہ تیری مسجد کا امام ہے، تو مقتدی ہے، تو مسجد میں آئے امام کو دینے کے لیے نہیں، امام سے لینے کے لیے آتا ہے۔ تیرا امام قرآن پڑھتا ہے، اجر خدا سے لے کے تجھے دیتا ہے، میرا نبی قرآن پڑھتا ہے، خدا سے اجر لے کے انبیاء کو دیتا ہے۔ تو جب لینے پر آیا ہے کعبہ سے عرش تک پہنچا ہے، اور جب دینے تک آیا ہے انبیاء کو بھی دیا ہے۔ یہ لینے میں بھی لامثال ہے، دینے میں بھی لامثال ہے۔ پہلے رسول تھے، رسول اللہ کلمے کا جز کیوں نہیں کہا؟ ابھی لینے کے مقام بھی باقی تھے، ابھی دینے کے مقام بھی باقی تھے۔ میرا محمد آیا ہے، لینے کے مقام بھی ختم ہے، دینے کے مقام بھی ختم ہے۔ اور میں تجھے رسول، تجھے نبی بھی کہیں گے، رسول اللہ بھی کہیں گے۔ رسالت کے جتنے مقامات بنتے تھے سارے محمد کے ختم کر دیے، فرمایا محمد الرسول اللہ۔ کیا فرمایا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ مجھے یہ بات سمجھانے کی توفیق دے اور اللہ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے بڑے مختصر وقت میں تھوڑا سا معنی بیان کیا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ہمارے نبی بے عیب ہیں، خدا کی قسم بے عیب ہیں۔ پھر کبھی سے انشاءاللہ میں اس عنوان پہ پھر چلوں گا، حضور کی ذات بے عیب ہے تو کیسے بے عیب ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ پیغمبر کی ذات بے عیب ہے۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عاشق اور سچا غلام بنائے، اور قیامت تک حضور کی جو زندہ رہیں ان کو تابعداری کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔